पैरागॉन सिटी केस की ख्वाजा बरादरान एहतसाब अदालत में पेश। ख्वाजा बरादरान कमरा अदालत पहुंच गए। वकला से मुशावरत भी जारी है। अदालत के अतराफ की तमाम सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई हैं। एमओ कॉलेज सिविल सेक्रेटेरिएट जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनान की नारेबाजी, जबकि अदालत के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। पैरागॉन सिटी ये केस है और ख्वाजा बरादरान एहतसाब अदालत पेश, जबकि ख्वाजा बरादरान कमरा अदालत पहुंच गए। वकला से मुशावरत शुरू। अदालत के तरफ की तमाम सड़कें कंटेनर्स लगाकर सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बंद कर दी गई हैं, जबकि एमओ कॉलेज सिविल सेक्रेटेरिएट जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। एहतसाब अदालत के बाहर की सूरत हाल के हवाले से आपको बताते चले कि लीगी कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है, जबकि अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी खदशात और सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए पुलिस की भारी नफरी है जो कि तैनात की गई है। जबकि एहतसाब अदालत के बाहर इस वक्त लीगी कारकुनान की नारेबाजी भी देखने में आई है। एमओ कॉलेज सिविल सेक्रेटेरिएट जाने वाले तमाम रास्ते हैं जो कि बंद कर दिए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, जमालुद्दीन जमाली ने हमें ज्वाइन किया है। जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ख्वाजा बरादरान को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल के अंदर जो फ्रॉड के उन पर इल्ज़ामात हैं, उस हवाले से नैब ने उनको गिरफ्तार किया था और वो नैब की हिरासत में अब तक 25 दिन जो है उसका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल कर चुके हैं। पहले उनका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ, फिर 15 रोज़ा और अब 15 रोज़ा जिस्मानी 25 रोज़ के जिस्मानी रिमांड के बाद वो आज नैब की जानिब से फिर दोबारा जिस्मानी रिमांड में तोसी की सदा की गई है। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन जो है वो केस की समाअत कर रहे हैं, जबकि अदालत के अंदर और बाहर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और सड़क जो है इसके अतराफ में तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना किया गया। एमओ कॉलेज से सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने वाली सड़क को कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया गया है और वहाँ पर जो कारकुन हैं नून लीग के, जो ख्वाजा बरादरान के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए यहाँ पर पहुँचे, उनको भी यहाँ पहुँचने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जो एमपीए हैं यासीन सोहल और जो है दीगर नून लीग के कारकुनान जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी, वो यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने शदीद नारेबाजी की। इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, नवाज शरीफ के हक़ में और ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक के हक़ में उन्होंने शदीद नारेबाजी की। और इस एहतसाब के इस अमल को जो इस वक्त जारी है शरीफ फैमिली के साथ और ख्वाजा बरादरान के साथ और दीगर नून लीग के जो रहनुमा हैं उनके साथ, उन पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि नून लीग के जो रहनुमा हैं उनको जो है विक्टिमाइज किया जा रहा है, सियासी तौर पर उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही है और वो फूल अभी लेके आए थे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें एहतसाब तमाम तर सूरत हाल के हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये बेसिकली 7 फैमिलीज़ ने इकट्ठे होकर लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस का एक कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश किया। ये कॉन्सेप्ट से पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, हम पिछले साल ये सोच रहे थे कि इंडस हॉस्पिटल जो कि कराची से कुछ दोस्तों ने शुरू किया डॉक्टर बारी साहब की सरपरस्ती में, और वहाँ से वो एक छोटा सा इदारा बढ़ता बढ़ता उसने जो है 1000 बेड से ज़्यादा सिंध के अंदर हॉस्पिटल और उनके बेड संभाले। 300 बेड का अपना हॉस्पिटल उन्होंने बनाया और वहाँ से उन्होंने सोचा कि हम 1000 बेड का नया हॉस्पिटल जिसकी तामीर वहाँ शुरू है, वो भी वहाँ पे उनको उस ख्वाब की जो है वो ताबीर के पीछे चल पड़े। और जैसे बताया गया, ये सोचा नहीं जा सकता कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि बिज़नेस कम्युनिटी शायद पार्टिसिपेट नहीं करती जो है वो अपनी सोसाइटी की वेलबींग में। तो ये तमाम एफर्ट जो था वो बिज़नेस कम्युनिटी के कुछ दोस्तों का था। डॉक्टर बारी ने उसकी सरपरस्ती की और वो 300 बेड जब कामयाब हुआ तो उन्होंने उसी तरह से उसको 1000 बेड की और सपोर्ट दे दी। 1000 बेड मैंने कहा तो है, लेकिन जब मैं उनकी फाइनेंशियल में गया तो उस प्रोजेक्ट का तखमीना शायद 2,500 करोड़ रुपए, 25 अरब रुपए। 300 बेड जो चला रहे हैं और जो 1000 बेड सिंध के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का भी लिया, उसके लिए भी सालाना न सिर्फ पहले हस्पताल बनाया गया
بلکہ اس کے لیے بھی سالانہ چلانے کے لیے 10 ارب روپے کی ضرورت ہے، جو کہ پھر تمام بزنس کمیونٹی کے وہ لوگ جو شاید اپنا نام بھی نہ سامنے لائیں، وہ مخیر حضرات ان اداروں کو چلا رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ جب میاں احسن اور جاوید بھٹی صاحب، اقبال کرشی صاحب اور انوار غنی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں انڈس ہاسپٹل کا ریجنل بورڈ بنیں گے، اور ریجنل بورڈ بن کے جو ہے وہ 1000 بیڈ 2 سال کے عرصے کے اندر انڈس نے مینجمنٹ لے لی، جس کا سب سے بڑا ہاسپٹل طیب اردگان جو ہے وہ ہمارا ساؤتھ پنجاب میں تھا، جو کوئی چلانے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد لاہور میں 700 بیڈ حکومت کی مینجمنٹ کی، کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے، انہوں نے بڑھ کے حصہ لیا کہ ہم بہتر مینجمنٹ دیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے، مجھے معلوم ہے، میں آپ کو بہت کیئرفلی 2 سال سے دیکھتا ہوں، اور میں ایک شعر پڑھتا ہوں علامہ اقبال کا، ویسے تو مجھے شعر نہیں آتے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار کرنا۔ چیف جسٹس صاحب، یہ شعر میں یہ کہوں گا کہ شاید علامہ اقبال نے آپ جیسے پاکستان کے بچوں کے لیے لکھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ اویشن دیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، فار ہز سروسز ٹو دی نیشن، فار ہز سروسز ٹو دی کنٹری، اینڈ فار ہز سروسز فار دی ویلبینگ آف دی ہیومینٹی اینڈ دی پیپل آف پاکستان۔ چیف جسٹس صاحب، وی آر آنرڈ۔ آنریبل چیف جسٹس صاحب، جب ہم نے یہ اس ماڈل کو دیکھا تو ہمیں کچھ چیزیں، میری شمولیت جو ہے وہ اس قافلے میں پچھلے سال میں، اور وہ قافلہ جو ہے وہ میرے پاس پہلے جناح ہاسپٹل میں ڈائلسس سینٹر آیا۔ اب میرا ان کو پیغام تھا کہ اگر ہم کسی بھی ہاسپٹل کو کوئی چیز ڈونیٹ کرتے ہیں تو اگلے سال یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہاں اکوپمنٹ بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ میں نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا اور پھر کہا کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم خود مینیج کریں گے، ہم نے ڈونیشن نہیں دینی، آپ کو ڈونیشن سے زیادہ اپنا وقت دینے کی ضرورت ہے۔ نسیم ریاض صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پہلے جو ہے وہ چیئرمین ہیں لاہور انسٹیٹیوٹ آف سائنسز ہیں۔ انہوں نے یہ تمام 2 سال میں جو یہ 10 لاکھ اسکوائر فٹ کی تعمیر ہوئی ہے، میرے خیال میں انہوں نے 500 سے زیادہ میٹنگز ہر ہفتے یہاں پہ آ کے میٹنگز جو ہے کنڈکٹ کی، اور اس ہسپتال کی جو ہے وہ تعمیر جو ہے مکمل فرمائی۔ لیکن کانسیپٹ یہ ہے کہ ہسپتال تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں، حکومت کے ہسپتالوں کو ہم کہتے ہیں یہ خیراتی ادارے۔ آپ بھی جب گئے، میں نے دیکھا تو آپ بھی جا کے بہت مچاتے ہیں۔ میں نے دیکھا جو ہسپتالوں میں آپ کے دل میں درد ہے لوگوں کا، آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پیسے تو اتنے ہی خرچ ہوتے ہیں۔ میں نے اسی ایکسپیرینس کو 12 سال پہلے جناح ہاسپٹل میں ریپیٹ کیا تھا، اور میں نے وہاں کا ڈائلسس سینٹر ٹیک اوور کیا تھا، اور وہ ڈائلسس سینٹر میں اس وقت 50,000 ڈائلسس فری آف کاسٹ ہوتے ہیں۔ تقریباً جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ڈائلسس کی قیمت شاید 4,000 ہوتی ہے۔ لوگ اپنے بچے، اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں، سب کچھ بک جاتا ہے، گھر تو سب سے پہلے بک جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی 50,000 روپے مہینہ کا ڈائلسس خرچ نہیں دے سکتے۔ اور 4,000 روپے ایک ڈائلسس کی قیمت ایسی ہے جس میں کوئی اپنے باپ کو، بیٹی کو، ماں کو، بچے کو مرنے نہیں دے سکتا، اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں پھر 48 گھنٹے میں 4,000 کا انتظام کروں۔ اگر آپ ڈائلسس سینٹر جب دیکھیں تو وہ موت پھیلاتے ہیں، وہ زندگی آپ کو 48 گھنٹے کے لیے تو دے دیتے ہیں، لیکن ان میں کوئی جو ہے پروٹوکالز ہی نہیں ہے مینجمنٹ کے۔ میرے والد صاحب کو انہوں نے 1 سال میں، آئی اگین ریپیٹ، میرے والد صاحب 1 سال میں انہوں نے ہیپیٹائٹس سی لگایا، اور جب میں پتہ کیا تو یہ معلوم چلا کہ 90% پیشنٹس جب ایڈمٹ ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو ہیپیٹائٹس یا کوئی بیماری نہیں ہوتی، اور 3 مہینے کے عرصے میں سب کو ہیپیٹائٹس سی لگ جاتا ہے۔ میرے والد صاحب 58 سال کی عمر میں 1 سال کے بعد وفات پا گئے۔ جناح ہاسپٹل لاہور کی ذمہ داری ڈاکٹر تشریف گلزار اور ڈاکٹر سلیم اختر یہاں موجود ہیں، انہوں نے مجھے یہ دی، اور ہم نے اس فیصلے کو لے کے چلے،
اور 50,000 ڈائلسس میں چیف جسٹس صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ 1% لوگوں کو بھی ہیپیٹائٹس نہیں ہوتا. یہ وہی بلڈنگ ہے, یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی مینجمنٹ ہے, یہ وہی پروٹوکول ہے. اس کی صرف مینجمنٹ بدلی. آپ سے ایک دیوار سے دوسری دیوار چلے جائیں تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں کہ وہ یورولوجی وارڈ ہے. میں کہتا ہوں اس کی مینجمنٹ مجھے دے دو, وہ مجھے مینجمنٹ بھی نہیں دیتے. میں کہتا ہوں میں خرچہ بھی اٹھاؤں گا, وہ خرچہ بھی نہیں دینے کو تیار. کہتے ہیں ہم اپنی مینجمنٹ میں دیں گے. مائی پوائنٹ از ایک سسٹم چل رہا ہے اور اس سسٹم کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے. ہمارا ایک ڈاکٹر جو کہ آج آپ نے جو بہت بڑے اقدامات کیے ان میں سے کہ بہت بڑا قدم ہے کہ آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کی فیس کو بھی جو ہے اس کو بھی ریسٹرکٹ کیا ہے, ان کو بھی آڈٹ میں ڈالیں. 30 لاکھ روپے میں ایک ڈاکٹر کی فیس پرائیویٹ ہاسپٹلس, آپ کے علم میں آیا کہ لوگ جو ہے وہ بیچ دی جاتی ہے اور ڈاکٹرز بن جاتے ہیں چیف جسٹس صاحب, اور وہ ڈاکٹر بننے کے بعد وہ ہاسپٹل کے ایم ایس بن جاتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا ادارہ ہے جس کی مینجمنٹ آرگنائزیشن جس میں 10-10 ہزار لوگ روزانہ جاتے ہیں, 10 ہزار لوگ روزانہ جاتے ہیں. یہاں کے 4 ہاسپٹلز ہیں, میں آپ کے ساتھ ابھی جانے کو تیار ہوں. ہر ہاسپٹل کو دیکھ لیں اور ان کا جو ایم ایس ہوگا وہ ایک ڈاکٹر ہوگا جس کی مینجمنٹ کا نہ کوئی تجربہ ہے, نہ کوئی ڈگری ہے, نہ اس کا کوئی کانسیپٹ ہے ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ. اس کو ہم اس کا ہر ہاسپٹل میں, چاہے وہ آرمی ہاسپٹل ہے, کل میں جنرل صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا, چاہے وہ آرمی کے ہاسپٹل ہیں, وہاں پہ بھی پی ایم ڈی سی نے شرط لگائی ہے کہ اس کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے. وائی از اٹ سو؟ دیٹ از ناٹ اے مینجمنٹ کیڈر جاب. دس از دا بیسس جہاں سے آپ ایک جو ہے وہ بزنس مین کو کہے تو آئی سے سرجری کرنی شروع کر دے گا. بزنس مین سرجری نہیں کر سکتا. اسی طرح سے ڈاکٹر کوالیفائڈ مینجمنٹ کا جب تک اس کی مینجمنٹ کی ڈگری نہ ہو, اس ڈگری کو یا تو کمپلسری بنایا جائے کہ جو لوگ مینجمنٹ کیڈر میں جانا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹری کے بعد وہ مینجمنٹ کیڈر کی اپنی ڈگری اور کورسز مکمل کریں. دس از دا بیس فاؤنڈیشن جہاں سے مسئلہ ہے. اور تمام ہم اتنا بڑا بجٹ جس کو ہم تخمینے میں شاید 200 ارب روپے سالانہ ساری پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹس کا اکٹھا کر کے کہہ لیں, اس کے باوجود جو ہم ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہیلتھ کیئر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اپنے باپ کو, بیٹے کو, بیٹی کو بہت مجبوری کی حالت میں تو شاید جائے, نہیں تو کسی گورنمنٹ کے ہسپتال میں آج بھی نہیں جا سکتے. یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو بدلا صرف سسٹم سے جا سکتا ہے, اور وہ سسٹمز جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن سے بدل سکتے ہیں. پنجاب ہیلتھ کیئر بورڈ تھا, مجھے معلوم نہیں وہ کیا کرتا رہا. آپ نے پی کے ایل آئی کو اٹھایا, یہ ہاسپٹل کی تعمیر 10 ارب میں ہو جائے گی. 10 ارب کا جو ہے تخمینہ 10 لاکھ اسکوائر فٹ 10 ارب روپے میں, اور اس میں تمام وہ چیزیں موجود ہوں گی جس کا ہم خواب دیکھ سکتے ہیں. اور یہ خواب کیا ہے؟ یہ خواب ہم نے اب انڈس سے اس خواب کو آگے خواب دیکھنا شروع کیا کہ اگر آغا خان, سر کریم آغا خان جو ہے آج سے 30 سال پہلے ایک خواب دے سکتے ہیں اور کراچی کو آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل دے سکتے ہیں, تو ہم نے یہ سوچا کیا 6 فیملیز مل کے بھی ہم لوگ, کیا ہم پورے کے پورے پنجاب کو, اس شہر لاہور میں یہ تحفہ نہیں دے سکتے کہ اس سٹینڈرڈ کا ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں جس میں نہ صرف 600 بیڈ کا ہاسپٹل ہو, اس میں ایک میڈیکل کالج ہو, اس میں ایک نرسنگ کالج ہو, اس میں اقبال کرشی صاحب کا ایک خواب ہے, اور اس خواب کی بھی تعبیر ہو جس میں اسلامک میڈیسن اور اسلامک ہیلتھ سائنسز کی بھی اس کے اندر جو ہے ڈگری اور اس کی جو ہے پریکٹس کی جائے, جس کو ہم نے جو ہے طب نبوی کے طور پہ ہم متعارف کروا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ایک خواب جس کو ہم لے کے چلیں, یہ خواب کی بیسس کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا ہے. اس خواب کی بیسس کیا ہے کہ جیسے آپ کا دل ہوتا ہے چیزیں دیکھ کے, ہمارا بھی دل ہوتا ہے چیزیں دیکھ کے. اور یہاں پہ یہ 6 بزنس کمیونٹی کے لوگ اکٹھے ہوئے. میرا یہ خواب ہے کہ یہ اسی کانسیپٹ کو لیتے ہوئے ہم لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کو, اس کی جو ہے پنجاب نہیں تو پورے پاکستان کے ہر شہر میں ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ اکٹھے ہیں, اور یہ لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس کی جو ہے اسی کانسیپٹ پہ لیتے ہوئے, جیسے ایک آغا خان تھا اور اس کے بعد کوئی آغا خان نہیں بنا, ایک شوکت خانہ بنا اور اس کے بعد کوئی شوکت خانہ نہ بنا. ہم اس لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کو یہاں سے آج کے دن
ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہم نے چپ کر کے یہ 10 لاکھ اسکوائر فٹ کی تعمیر اور یہ خواب دیکھا ہے. اس خواب کی پہلی ٹرسٹیز چیف جسٹس صاحب اگلے ہفتے مدینہ منورہ میں تمام ٹرسٹیز 16 جنوری کو جا رہے ہیں, اور یہ ٹرسٹی انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کے سائن کریں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خواب کی تعبیر اور اس خواب کو مکمل کرنے کی توفیق دے. تھینک یو ویری مچ. اسپتال کے ڈائلسس سینٹر کی ذمہ داری لی. اسپتال میں غیر متعلقہ شخص ہی ایم ایس تعین. انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز انڈس اسپتال کا تعمیراتی کام مکمل ہونے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. چیف جسٹس ثاقب نثار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. To be present at this auspicious occasion for the completion of this great structure of an institution which has been made with a great passion, with great dedication, with an honesty of purpose, and the purpose behind, the sole object behind is to serve the humanity. There cannot be more laudable, more appreciable, more sacred purpose than to serve the people, the humanity, those are in misery, those who are facing a scourge, those who cannot maintain themselves. On various occasions, I've been speaking about how the nations are built, what are the genesis, what are the combinations, how the societies has developed. And I always count 3, rather 4 basic components which constitutes a society, a nation, into a society which is respected, which is a dignified society in the nation of the world. First, utmost, most important, unparalleled, unmatchable is the education. Kindly look at the history of the world. You will find that only those nations have always been ruling the world, had developed their own setup, those who had learning, knowledge and education. Without education, there is unfortunately a downtrodden society. I'm always been very concerned to see such a low rate of literacy in Pakistan. And I'm really dismayed, displeased that the education sector has been the most neglected sector, unfortunately, in our country. Ladies and gentlemen, I have almost traveled every nook and corner of Pakistan. Javed sahab, unfortunately, when I went to Balochistan, the far-flung areas of Balochistan, there are no schools. And if there happens to be some schools, and particularly of our females, those are not walled. There is no boundary wall.
There is no toilet. There is no water for drinking. There is no teacher. There is no furniture. And yet we call that to be a school in which, let me now start to speak in Urdu, जहाँ पे वडेरे की गाय भैंसे और उनका भूसा भरा हो. ये है हमारा एजुकेशन का सिस्टम जो बुनियाद है किसी भी कौम की तरक्की की. दूसरा, सर एक कायद, जब मैं तरक्की की 4 कंपोनेंट्स अर्ज करता हूं तो दूसरा है किसी भी मुल्क में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कबीले में, किसी भी कौम में एक दयानतदार अपराइट लीडर. यही वो लीडरशिप है जो ज़वाल से लेके कमाल तक एक सोसाइटी को, एक नेशन को, एक स्टेट को ऊपर ले जाती है. आप गौर कीजिए तारीख़ दुनिया, सबसे बढ़ के आप गौर कीजिए इब्न खुल्दून की जो तारीख है मुकदमा, और जो दुनिया में बेहतरीन रियासत जिसका तस्वुर किया जा सकता है वो वाक़तन थी कि मदीना की रियासत थी. और उसके जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं, मुख्तलिफ अदवार हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा दौर जो उस रियासत का है वो हजरत उमर खत्ताब का दौर है. क्या खूबी थी, क्या किया उन्होंने. कभी आपने सोचा, कभी मैंने सोचा, मेरे अंदाजे के मुताबिक सर फहम, फिक्र, विजन, विजडम, ये सारी क्वालिटीज उनमें होंगी, लेकिन जिसे मैं ऑनेस्टी ऑफ पर्पस कहा करता हूं ना सर, वो बदर्जा उत्तम उनमें मौजूद थी. और वो क्या है? ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, आपके कॉल और आपके फेल में तजाद ना हो. आप जो कुछ दूसरे के लिए पसंद करते हैं वो अपने लिए आप पहले पसंद करें. जो आप दूसरे की जिम्मेदारियां समझते हैं वो सबसे पहले आपकी अपनी ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए. ये है वो क्रेडिबिलिटी का मेयार जिसे हमारी इस्लामी रियासत में, हमारे इस्लामी माशरे में सबसे ज़्यादा पजीराई दी गई. और आप देखिए कि उस वक्त की जो रियासत है उसकी खुशहाली का, उस रियासत के हर अंदाज, हर पहलू का अगर आप जायज़ा लें तो मेयार किस हद तक बड़ा हुआ. तो जो सेकंड कंडीशन किसी मुल्क, किसी कौम की तरक्की का जो राज है वो आपकी बेहतरीन एक लीडरशिप, डेडिकेटेड लीडरशिप, क्रेडिबल लीडरशिप, ये है वो राज. मैं बहुत आलम फाजिल लोगों में बैठा, मुझे यहाँ पता है कि बहुत दीनदार लोग, दीन की सही सूझबूझ रखने वाले लोग, वो बैठे. मैं एक गुस्ताखी करने लगा हूं जो अभी मेरे ज़हन में आई है, एक सवाल जो मैं उनसे भी, खुद से भी पूछना चाहता हूं. क्या किसी ने आज तक अल्लाह ताला को देखा? किसी ने मुशाहिदा किया रब ताला की जात का? कोई उनकी शक्ल को, नूर जो है वो, उसको किसी ने मुशाहिदा किया. लेकिन रब ताला की जात को हम सब मानते हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके बगैर हमारे ईमान की तकमील नहीं हो सकती. लेकिन क्यों मानते हैं आप? इसलिए कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक रब ताला है, मैं उसका पैगंबर हूं, ये उसकी किताब है, ये उसका फरमान. तो क्यों आपने ये बात मानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? इसलिए कि उनसे ज्यादा क्रेडिबल शख्सियत इस दुनिया में नहीं है. क्रेडिबिलिटी ऑफ ए लीडर is the greatest virtue on account of which the nations can develop to an extreme. There is no end to the development of a nation. This is the second component of the development of any. तीसरा,
ایک بہت امپورٹنٹ، ایک ایسی کنڈیشن جو کہ ناگزیر ہے، وہ ہے آپ کا انصاف کا محکمہ. آپ کے کئی جو سائیکالوجی لوگ جانتے ہیں، سائیکالوجی ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے، تو انسان کی جبلت ہے، اور اس جبلت میں کھانا پینا بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مگر جبلت سے اگر سب سے ایکسٹریم جو 5 جبلت ہے انسان کی، اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر اس کی ایگزسٹنس کے لیے ہے، وہ ہے انصاف ملنا. اور یہ انصاف کا جو بنیادی جو سٹرکچر ہے، یہ فاؤنڈڈ ہے اپون 2 rights which are the natural rights conferred upon a human being. کیسے؟ کائنات ہے، کائنات میں یہ دنیا ہے، کائنات بہت بڑی، دنیا ایک کمپوننٹ ہے اس کا، چھوٹا سا کمپوننٹ، لیکن سب سے اہم ہے یونیورس میں، کائنات میں دنیا سب سے امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ؟ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ لائف ہے. میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر زندگی اس ارتھ پہ نہ ہو تو ایک عام پلانٹ ہے، ایک عام پلانٹ، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی گفٹ ہے، جو سب سے بڑی عنایت ہے، جو سب سے بڑا انعام ہے، وہ مولا کریم نے اس دنیا میں ایک زندگی پیدا کر دی گئی ہے. لیکن سر وہ زندگی صرف اور صرف زندہ رہنے کا نام نہیں، اس زندگی کے کئی جڑے ہوئے پہلو، اور اس میں کئی حقوق ہیں، اور آپ کے دین میں وہ حقوق کی نشاندہی کر دی گئی. آپ کے کیڑے مکوڑے کے حقوق ہیں، آپ کے چند پرند کے حقوق ہیں، آپ کے جانوروں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق تو ہیں ہی، آپ کے نباتات کے حقوق ہیں. میں اس لمبی بحث میں یا اس لمبی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حقوق ہیں، اور سب سے زیادہ حقوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تفویض کی، اور 2 بنیادی حقوق ہیں. ایک حق ہے رائٹ ٹو پرسن، کہ آپ نے اپنی ایگزسٹنس کو پرسیو کر کے اور اسے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے جس سے زندگی کی ترقی. رائٹ ٹو پرسنالٹی، رائٹ ٹو پرسن. اینڈ دوسرا جو بنیادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری حق ہے، جسے آپ نیچرل رائٹ کہتے ہیں، وہ ہے آپ کا رائٹ ٹو پراپرٹی. اور ان دونوں حقوق کو اگر پروٹیکشن، پرزرویشن اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے تو وہ سر وہ ایک ہی ادارہ ہے، وہ ہے آپ کا جوڈیشری. اگر یہ ادارہ ناکام رہے کہ وہ لوگوں کے بنیادی حقوق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کیے گئے ہیں ان کو سیکیور نہیں کر سکتا، تو معاشرہ کبھی پرپورشنیٹ، کبھی بیلنسڈ معاشرہ نہیں رہ سکتا. انفارچونیٹلی، یہ نہیں کہ میں اب جا رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ اس بات کو تکلیف اور دکھ سے کہتا رہا ہوں کہ جس معیار کا معاشرہ، جس معیار کا انصاف کا ادارہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ اسلامی ریاست میں ہونا چاہیے، وہ اسلامی ریاست میں ہم نہیں. وجہ اینگلو سیکسن لا، وہ قانون جو کہ ہمیں انگریز نے تفویض کی، جو کمپیٹیبل نہیں ہے ہمارے ریلیجن کے ساتھ، جو کمپیٹیبل نہیں ہے ہمارے کلچر کے ساتھ، جو کمپیٹیبل نہیں ہے ہماری سوسائٹی کی ضروریات کے ساتھ. اور اگر ہمیں اسے کمپیٹیبل بنانا ہے تو پھر اپ ڈیٹ بھی کرنا لازم.
मकसद ये कि जब इंसान को अपने या किसी शहरी को अपने बुनियादी हकूक नहीं मिलते, वो हकूक जो उसका हक है, तो फिर इतनी मायूसी, इतनी पजमुबर्दी और इतनी तकलीफ, पेन की फीलिंग है कि सोसाइटी में एक इस्तराब, डिसरे कॉन्टेम्पलेट होता है। ये है वो दूसरा पहलू। तीसरा पहलू जो भी किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट, किसी भी सोसाइटी के लिए नागुज़ीर। लास्टली मैं वो ऑनेस्टी ऑफ पर्पस की बात किया करता हूँ, और ये है जिस मौजू पे मैं थोड़ी सी आपकी समा खराशी करूँगा। ऑनेस्टी ऑफ पर्पस है नियत, और नियत पे आदमी को अपने अमल का सबूत देना कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो एक दयानतदाराना मकसद के लिए साकिब निसार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बताते चले, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इंडस अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया है।